ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خود غرضی بڑا برا کام ہے، سیلفشنس کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا، اور آپ دوسروں کے بارے میں سوچو، لیکن اگر بندہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں ہی سوچے گا تو خود کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور خود کب کچھ کرے گا؟ سو ایک خاص لیول کی سیلفشنس کہہ لیں، سیلف سینٹرڈنس کہہ لیں، سیلف obsession کہہ لیں، وہ شاید آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے ایک کچھ لیول. وہ لیول کیا ہے؟ اچھا سر، میں اس کو ہمیشہ اس طرح کے سوال کو، یہ ایسا سوال ہے جو ہم سب کا سوال ہے، اگین یہ کہیں نہ کہیں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم بعض اوقات غلطی بھی کر جاتے ہیں، اس حد سے آگے چلے جاتے ہیں جس سے ہمارا ذاتی نقصان ہونے لگ پڑتا ہے. میں سر اس کو اس طرح سوچتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ کرتے ہوئے یہ پہلے طے کر لینا چاہیے کہ اصل میں ہم کیا کر رہے ہیں، جسے مشن کہتے ہیں، جسے آپ کوئی اپنا لانگ ٹرم ویژن کہتے ہیں، جسے آپ طے کرتے ہیں کہ اصل میں تو میرے یہ ٹاسک اور گولز ہیں، اب اس کے گرد ساری دنیا گھوم رہی ہے، میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کرنے کے لیے مجھے ایک مخصوص طرح کے لوگ چاہیے، مخصوص طرح کی ہیومن ریسورس چاہیے. میں مثال دیتا ہوں سر، میں مڑ کے میں نے دیکھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس میں میری ایک سکل نے بڑا رول پلے کیا. وہ سکل تھی کوآرڈینیشن کی، جوڑنا، ٹاسک بنانا، ٹارگٹ بنانا، پلان بنانا، پروجیکٹ بنانا اور اسے پورا کرنا. وہ لیڈرشپ سکل کہہ لیں. مجھے پتہ لگا کہ اس لیڈرشپ سکل کا اصل مطلب ہے سوشل سکل، ٹیم بلڈنگ سکل، سینرجی کریٹ کرنا. اچھا، پھر ون ون اس بلڈ کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ون ون کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے سب کو جوڑ لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف اپنے ہی مفادات کو اگر پورا کروں گا اور اپنے ہی گولز پورا کروں گا اور میں صرف سیلفش ہو کے رہوں گا تو یہ بھی نہیں رہیں گے ساتھ، یہ بھی نہیں رہیں گے. اس کی اب مثال بڑی ایک کلاسیکل میں مثال دے رہا ہوں، ممکن ہے میں اس سے تھوڑا سا میرے پہ کرٹیسزم بھی ہے. پیر کے پاس نا لوگ عقیدت لے کر جاتے ہیں، وہ جو عقیدت لے کے جاتے ہیں وہ کیش ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب عقیدت وہ کیش کر رہا ہے آہستہ آہستہ. ایک دن وہ عقیدت سے بھرا ہوا بندہ پیر ایکسپوز ہو جاتا ہے. وہ عقیدت والے بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں نے تو اس عقیدت میں سارا کچھ لگا دیا، مجھے کیا ملا؟ 5-10 سال بعد یا اچانک کسی نے سمجھایا یا کہا یا ایک سیلف اویکننگ ہوئی تو پتہ لگا میں تو عقیدت لے کے گیا تھا، میرا فائدہ کیا ہوا سر؟ سمجھدار بندہ ون ون بلڈ کرتا ہے. وہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے مفادات کو سمجھتا ہے اور ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. اچھا، بے وقوف بندہ کیا کرتا ہے؟ بے وقوف بندہ 2 طرح کی بے وقوفیاں کرتا ہے. ایک بے وقوفی یہ کرے گا وہ صرف خود گرو کرے گا، اور جو حقدار کا حق بنتا ہے وہ اپنے خود طے کرنا. مطلب آبویس ہے کہ آپ ایک ڈرائیور ہے، آپ اس کو نیوٹن تو نہیں بنا سکتے. کیا خیال ہے جی؟ وہ کہے کہ نہیں سر جی تسی بھی ٹرینر بن گئے ہو، سانو ادھا کو ٹرینر سانو بھی بنا دو. دیٹ از امپاسبل. آپ اس کو دیکھیں گے اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کے بچے کیا ہیں. اگر وہ گھر جائے تو کیا لے کر جائے تو اس کے بچے خوش ہوں گے. اس کے گھر والے وہ گھر جا کے جب بتائے کہ میں صاحب کے پاس کام کرتا ہوں تو میری پوری تنخواہ بچ جاتی ہے. یہ کتنی بڑی اس کی اچیومنٹ ہے کہ یار میری کوئی روٹی کا خرچہ نہیں، میرے صابن کا خرچہ نہیں، میرے چائے کا خرچہ نہیں، میرے رہنے کا خرچہ نہیں. اب سر آپ نے اس کا ون ون بلڈ کیا. میرا ون یہ ہے، میرا مفاد یہ ہے، اس کا مفاد یہ ہے، اور اس کو ایتھیکل پیراہے میں آپ نے طے کر کے اناؤنس یا ان اناؤنس آپ لے کر چل پڑے. ایک بیوقوفی یہ ہوتی ہے سر، لوگ ون ون بلڈ نہیں کر پاتے. دوسری بیوقوفی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو دیتے ہیں کسی کو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. میں مثال دے دیتا ہوں سر کہ ہم فرض کر لیں ہر ایک سے کام لینے کے لیے ایک کلیریکل پرانا جملہ بولا جاتا ہے لوگوں کے لیے، حکم چائے پانی کا بندوبست کرو سر. اچھا، یا مٹھائی، ٹھیک ہے سر. سر ممکن ہے وہ مٹھائی اس کی ضرورت نہ ہو. پرسنلی میں ٹیچر رہا ہوں سر، پڑھاتا رہا ہوں سر. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے جو ٹوٹل ڈبے تھے، بڑا ویسے ایگزیجوریٹ لگے گا لیکن ریئلٹی، مٹھائی کے ڈبے 87 تھے. 87 ڈبے سر میرے پاس آ گئے. کیونکہ میرے پاس 400 بچہ پڑھتا تھا، وہ 400 پڑھنے والے بچوں میں سے کو 300 پاس ہو گیا ہوگا. 87 مٹھائی کے ڈبے لے کر آ گئے. ہم ہمارے علاقے کو 20-25 گھر تھے، ہم نے 2-2 4-4 ڈبے کھپت کی، ان کی کھپایا کہ یار لے جاؤ خدا دا نا، ایسی کتنے. اور کسی نے یہ سوچا نہیں کہ اتنی مٹھائی میری ضرورت نہیں ہے،
اس کے علاوہ بھی میری ضرورت ہو سکتی ہے. یا مثال لیں کسی کو بھوک لگی اور ہم اسے کہ نہیں تم کلمہ پہلے سیکھ لیں میرے سے, میں نے تجھے کلمہ پڑھنا سکھانا. وہ کہ جی میری یہ ضرورت نہیں ہے, مجھے تو روٹی چاہیے. تو یہ ڈھونڈنا کہ کسی کو کیا چاہیے اور وہ اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے, اس ون ون کو بلڈ کرنا, اس کے مطابق اس کے قدموں پہ کھڑے ہو کے. سر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق بھی نہیں مارتے, آپ کا ذاتی چراغ بھی نہیں بجھتا. میں کہتا ہوں دیے کی روشنی دینے میں کوئی عرض نہیں ہے, لیکن تیل نہیں دینا چاہیے. ہاں بہت اعلیٰ, بہت اچھا. آپ جب تیل دے دیتے ہیں نا تو دیا نہیں رہتا, وہ پھر ڈپینڈنٹ. سر اب دیکھیں نا تیل بچا ہوا ہے, آپ نے کبھی دیا بند کر دیا کہ بندہ کوئی نہیں ہے جس کو روشنی چاہیے, اور کبھی جلا لیا, پورا اختیار, لیکن آپ نے سارا انڈیلا کسی کے برتن میں کہ تو پکوڑے تل لے ساڑی خیر ہے, تو سر کام خراب ہو گیا. سر اسی طرح میں کہتا ہوں سر زندگی میں نا مطلب میرا یہ فلسفہ غلط ہو سکتا ہے, میں دنیا داری سے اس کو ماپنے آخری بات کے ساتھ اس کو کہ سر کسی کاز کے لیے مر جانا بہت بڑا کام ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی کاز کے ساتھ جینا اس سے بڑا کام ہے. مثلا آپ کہیں کہ جی میں نے جو گولی ہے سر اس کی گرامنگ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگی, آپ نے اوبویس ہے کہ ویپنز کو میرے سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, اس کی گرامنگ کتنی ہوتی ہے سر. جو سر زہر ہے نا سر وہ اس کی کوانٹٹی کتنی کو ہو تو بندہ سر مر جاتا ہے. پھر دورانیہ ہے کہ وہ کوانٹٹی کتنی اور کتنی دیر میں مارتا ہے. چھت سر کوئی بہت اونچا نہ بھی ہو, کوئی ہائٹ ہو 2-4-5 فٹ کی, سر زمین پہ لگ جائے بندہ مر جاتا ہے. ایک دھکا مکہ سینے پہ لگ جائے بندہ مر جاتا ہے, کنپٹی پہ کوئی چیز مار دی جائے بندہ مر جاتا ہے. لیکن کسی مشن کے ساتھ, اپنی کسی لائف کے ویژن کے ساتھ وہ گیند کو لے کے بھاگنا اور گول پوسٹ تک پہنچنا, غازی ہونا, یہ بڑا کام ہے سر. ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بات. تو سر میرا خیال ہے کہ آپ زندگی بذات خود ایک جنگ ہے, ہم آپ سب لڑ نہیں رہے سر. اچھا وہ کوئی نہ کوئی محاذ ہے, اچھا محاذ کا فرق ہو سکتا ہے, آپ کا محاذ اور میرے محاذ کا فرق ہو سکتا. اچھا ممکن ہے اس پرابلم کی قسط نمبر 4 آپ کے ساتھ چل رہی ہے, 6 میرے ساتھ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. قسط نمبر بڑی اعلیٰ مثال دیا. 10-12 پرابلمز ہیں سر, کسی ٹائم پہ پرابلم ہے میری اس سے شادی ہو جائے, ہم سب کی زندگی میں ایسا, اچھا پھر ہو جاتی ہے. اچھا پھر ہوتا ہے سر معاشی پرابلمز ہے, پھر ہے بچے سیٹل کرانے. میں صبح آپ سے پوچھ رہا کہ محسن کو میں ایڈمیشن کہاں کرواؤں اور میں آگے اس کو امریکہ چاہتا ہوں پڑھے, تو کیا پلان ہونا چاہیے. اب یہ اس کا مطلب ہے کویشچن آج سے 10 سال پہلے یہ نہیں تھے. 10 سال پہلے یہ تھا کہ یہ جو پیمپر ہے کون سا میں نے لینا, ٹھیک ہے سر, یا یہ دودھ میں نے ڈبے کا کون سا استعمال کرنا ہے, یا میں اس کو زیادہ دیر گھر دادی کے پاس چھوڑوں یا اس کی ماں کے پاس ہی چھوڑوں. سو وقت کے ساتھ ساتھ میرے پرابلمز بدلے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مفادات, لانگ ٹرم ویژنز کو سامنے رکھتے ہوئے بندے کو ان ایتھیکل نہیں ہونا چاہیے, اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر دیا, اور بندے کو اتنا شاہ خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پنجابی میں, ہم تو گجراتی ساری قریبی آپ کی بیلٹ ہے میرے سے پرانا, اگر دیکھیں تو ہم کہتے تھے پنجاب میں جنہیں لایا گلی میں اودے نالی چلی. کچھ لوگ اس طرح کے بیوقوف ہوتے ہیں, وہ سب کے کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی فکر انہیں نہیں ہوتی. تو یہ اس کا بارڈر جو ہے نا سر وہ خود ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, سچویشن کے مطابق, ایونٹ کے مطابق, اپنی پریورٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا.